بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالیاتی بدعنوانی دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف جنگ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی ہے۔ چنانچہ ہم اس حوالے سے فوری اقدامات اٹھا کر بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا تاکہ اپنے ماحول اور آنے والی نسلوں کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ بین الاقوامی سطح پر بدعنوانی پر نظر رکھنے والے ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سال 2024 کے لیے اپنی کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ مالی بدعنوانی کے ہاتھوں ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کو شدید خطرہ درپیش ہے۔ بہت سے ممالک جو کہ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف کارروائیوں کا حصہ ہیں، یا تو اقوام متحدہ کے موسمیاتی سربراہی اجلاس کے میزبان کے طور پر، یا اس وجہ سے کہ وہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے سب سے زیادہ خطرے میں ہیں، ان سب کا CPI اسکور پہلے سے کم یا بدتر ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی CEO مائرا مارٹینی نے رپورٹ کے اجراء کے موقع پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ کرپٹ قوتیں اکثر پالیسیوں کی تشکیل اور فیصلہ سازی کا حصہ ہونے کی بنا پر چیک اینڈ بیلنس کو ختم کرنے کے درپے رہتی ہیں۔ اس لیے ہمیں فوری طور پر بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بامانی کاوشوں کو مکمل طور پر پٹری سے اتار دے۔ CPI رپورٹ 2024 میں کہا گیا ہے کہ مالی بدعنوانی گلوبل وارمنگ سے نمٹنے کے لیے فنڈز کو دوسرے اطراف کو موڑ کر ماحولیاتی ضوابط کے نفاذ کو کمزور کرتی ہے۔ سالانہ رپورٹ دنیا بھر میں بدعنوانی کے پھیلاؤ کے خطرے کی نشاندہی کر رہی ہے، جس کے لیے 0 سے 100 تک کے پیمانے پر سکور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس سال اقوام متحدہ کے COP 30 آب و ہوا کے مذاکرات کے میزبان برازیل کو 34 کا سکور ملا ہے، جو اس کی اب تک کی سب سے کم ترین درجہ بندی ہے۔ متحدہ عرب امارات، جس نے 2023 میں COP مذاکرات کی میزبانی کی تھی، اس کا نسبتاً بہتر سکور 68 ہے۔ رپورٹ میں امیر ممالک میں گرتے ہوئے سکور پر بھی روشنی ڈالی گئی، جنہوں نے گلوبل وارمنگ کی بات چیت میں اہم کردار ادا کیا، جن میں کینیڈا 75، نیوزی لینڈ 83 اور امریکہ 65 کا سکور رکھتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان ممالک میں بدعنوانی عالمی ترقی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ یہ قومیں ماحولیاتی تبدیلی کے اہداف کی قیادت کرنے والے بڑے پیمانے پر اخراج کو کم کرنے اور دنیا بھر میں لچک پیدا کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری رکھتی ہیں۔ 2024 کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI ظاہر کرتا ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں بدعنوانی ایک خطرناک مسئلہ ہے، لیکن بہت سے ممالک میں بہتری آ رہی ہے۔ CPI نے دنیا بھر کے 180 ممالک اور خطوں کو پبلک سیکٹر کی بدعنوانی کی سطح کے مطابق درجہ بند کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 32 ممالک نے 2012 کے بعد سے اپنے ہاں بدعنوانی کی سطح کو نمایاں طور پر کم کیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ کام باقی ہے۔ 148 ممالک اسی عرصے کے دوران جمود کا شکار رہے، یہ اب بدتر ہو گئے۔ 43 ملکوں کی عالمی درجہ بندی برسوں سے ایک ہی جگہ برقرار ہے، جبکہ 2/3 سے زیادہ ممالک کا سکور 50 سے کم ہے۔ اربوں لوگ ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں کرپشن زندگیوں کو تباہ اور انسانی حقوق کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس سال 3 خطوں میں بدعنوانی کی مجموعی سطح میں کمی آئی اور صرف ایک میں بہتری آئی۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بڑھتا ہوا اوسط سکور امید کی ایک وجہ ہے، لیکن یہ 1/2 میں پہلا اضافہ ہے اور وہ بھی صرف 1 پوائنٹ کا۔ اہم پیش رفت کے لیے اس خطے کو تنازعات اور آمریتوں کے بڑے چیلنجوں سے نمٹنا ہوگا۔ یہی عوامل مشرقی یورپ اور وسطی ایشیا میں کمزور نظام انصاف کے ساتھ ملتے ہیں، جس کی اوسط دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ سب سہارن افریقہ سب سے کم سکور رکھتا ہے۔ شدید دباؤ، موسمیاتی تبدیلی سے لے کر تنازعات تک کئی عوامل اس خطے میں پیش رفت کو روک رہے ہیں۔ بہرحال امید کی چراغ روشن ہے، کیونکہ کئی ممالک کافی بہتری کے ساتھ آگے بڑھنے کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ سکور کرنے والے مغربی یورپ اور یورپی یونین ہیں، لیکن یہاں بھی لگاتار دوسرے سال سکور میں مجموعی طور پر کمی واقع ہوئی ہے۔ بہت سے رہنما ملک مشترکہ بھلائی کے بجائے کاروباری مفادات کو پورا کر رہے ہیں۔ بحر اوقیانوس کے اس پار امریکہ کو فوری طور پر استثناء سے نمٹنے، شہری جگہ کی حفاظت اور منظم جرائم اور سیاست میں اشرافیہ کے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، جبکہ ایشیا پیسفک میں بہتری لانے والے ممالک کی ایک رینج ہے، مگر اس کا اوسط سکور کم ہو رہا ہے، کیونکہ بدعنوانی اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے شیطانی چکر انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سہیل شہریار، آئی پاک TV۔